بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ عام دنوں میں گلیوں، محلوں اور گھروں کے آس پاس نظر آنے والی بلیاں عید الاضحیٰ کے دن اچانک کم کیوں ہو جاتی ہیں؟ وہ بلیاں جو روزانہ گوشت کی خوشبو سونگتے ہی آپ کے دروازے پر آ جاتی ہیں، قربانی والے دن آخر کہاں چلی جاتی ہیں؟ کیا یہ صرف اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی دلچسپ سوال کا جواب جانیں گے۔ ہم جانیں گے کہ بلیاں عید کے دن کیوں چھپ جاتی ہیں، جانور قربانی کے ماحول کو کیسے محسوس کرتے ہیں، اسلام ہمیں جانوروں کے بارے میں کیا سکھاتا ہے، اور وہ حیران کن حقیقت جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ایک ایسا سبق ہے جو ہر مسلمان کے دل کو چھو لے گا۔ حصہ نمبر 1، بلیوں کا عجیب رویہ۔ دوستو، یہ حقیقت ہے کہ جانور انسانوں سے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ بلیاں خاص طور پر آوازوں کو بہت تیزی سے محسوس کرتی ہیں، خوف کو جلد پہچان لیتی ہیں اور ماحول میں ہونے والی تبدیلی کو فوراً سمجھ جاتی ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن گلیوں میں رش بڑھ جاتا ہے، جانور لائے جاتے ہیں، تیز آوازیں آتی ہیں اور ہر طرف مختلف قسم کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں بلیوں کو غیر معمولی محسوس ہوتی ہیں، اسی لیے اکثر بلیاں چھتوں پر چلی جاتی ہیں، خالی گھروں میں چھپ جاتی ہیں یا ایسے مقامات پر چلی جاتی ہیں جہاں سکون ہو۔ حصہ نمبر 2، کیا بلیاں قربانی سے ڈرتی ہیں؟ دوستو، بلیاں بہت رحیم جانور ہیں۔ وہ خون کی بو، شور اور جانوروں کی بے چینی کو محسوس کر لیتی ہیں۔ جب قربانی کے جانور بے چین ہوتے ہیں تو بلیاں بھی خوف محسوس کرتی ہیں، اسی لیے بعض بلیاں پورا دن نظر نہیں آتی، کچھ صرف رات کے وقت واپس آتی ہیں اور کچھ کھانے کے لیے دور دراز علاقوں میں چلی جاتی ہیں۔ یہ کوئی پر اسرار غائب ہونا نہیں، بلکہ ان کی فطری حفاظت کا طریقہ ہے۔ حصہ نمبر 3، اسلام میں بلیوں کا مقام۔ دوستو، اسلام نے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید کی ہے، خاص طور پر بلیوں کے بارے میں کئی خوبصورت واقعات ملتے ہیں۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلیوں سے بہت محبت تھی۔ انہیں ابو ہریرہ یعنی بلیوں والے اسی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر ظلم کرنے سے سختی سے منع فرمایا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو تکلیف دینا گناہ ہے اور ان پر رحم کرنا باعث اجر ہے۔ حصہ نمبر 4،
قربانی کے دن ہماری غلطیاں۔ دوستو، عید الاضحیٰ خوشی اور عبادت کا دن ہے، لیکن بعض لوگ لاپرواہی کر بیٹھتے ہیں۔ مثلاً خون کو گلیوں میں بہنے دینا، جانوروں کو ایک دوسرے کے سامنے ذبح کرنا، شور شرابہ کرنا یا جانوروں کو ڈرانا، یہ سب چیزیں دوسرے جانوروں میں خوف پیدا کرتی ہیں۔ اسی لیے بلیاں اور پرندے بھی اس ماحول سے دور چلے جاتے ہیں۔ حصہ نمبر 5، حیران کن حقیقت۔ سائنسدانوں کے مطابق جانور خوف، خطرہ اور ماحول کی تبدیلی کو انسانوں سے پہلے محسوس کر لیتے ہیں۔ بلیوں کی سونگنے اور سننے کی طاقت انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے معمولی آواز، خون کی بو یا جانوروں کی چیخ بھی انہیں خوف زدہ کر سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کے دن بلیاں زیادہ تر محفوظ جگہوں پر رہنا پسند کرتی ہیں۔ حصہ نمبر 6، ایک سبق آموز واقعہ۔ ایک محلے میں ایک شخص ہر سال قربانی کے بعد بچا ہوا گوشت گلی کی بلیوں کو ڈالا کرتا تھا۔ شروع میں بلیاں خوف کی وجہ سے نہیں آتی تھی، لیکن رات کے وقت جب ماحول پر سکون ہو جاتا تو وہ آہستہ آہستہ واپس آتی۔ وہ شخص بڑی محبت سے انہیں کھانا دیتا۔ چند سال بعد حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ وہی بلیاں عید کے اگلے دن اس کے گھر کے آس پاس جمع ہونے لگیں۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ جانور بھی محبت کو پہچانتے ہیں۔ حصہ نمبر 7، قربانی کا اصل پیغام۔ دوستو، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ صبر، اخلاص، محبت اور اللہ کی رضا کا نام ہے۔ اگر ہماری قربانی سے کسی انسان یا جانور کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو ہمیں اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے۔ حصہ نمبر 8، جانوروں کے حقوق۔ اسلام نے جانوروں کے بھی حقوق مقرر کیے ہیں۔ انہیں بھوکا نہ رکھا جائے، انہیں مارا نہ جائے، ان پر رحم کیا جائے، ان کو بلا وجہ خوف زدہ نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت صرف اس لیے عذاب میں گئی کیونکہ اس نے ایک بلی کو بھوکا رکھا تھا۔ سوچئے اسلام جانوروں کے بارے میں کتنی رحمت سکھاتا ہے۔ حصہ نمبر 9، عید کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوستو، عید الاضحیٰ پر ہمیں چاہیے کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں، جانوروں کے سامنے دوسرے جانور ذبح نہ کریں، خون اور علائشیں
फौरन साफ करें। बिल्लियों और परिंदों के लिए पानी रखें और जानवरों के साथ नरमी से पेश आएं। यही हकीकी इस्लामी तालीमात हैं। इख्तिताम। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि ईद उल ज़ुहा के दिन बिल्लियां हकीकत में कहाँ गायब हो जाती हैं। वो किसी जादू या रात की वजह से नहीं, बल्कि खौफ, शोर और माहौल की तब्दीली की वजह से महफूज जगहों पर चली जाती हैं। ये वीडियो हमें एक अहम सबक देती है। जानवर भी एहसास रखते हैं। इनके साथ रहम और मोहब्बत का बर्ताव करना इस्लाम की खूबसूरत तालीम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपने भी ईद के दिन बिल्लियों को गायब देखा है। अल्लाह ताला हम सबको जानवरों पर रहम करने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।